تو سوال آ جاتا ہے قبروں کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے کا کیا حکم ہے؟ اکثر علماء نے صرف مکروہ قرار دیا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے جائز اور مباح ہے، حرام تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ سوال، اس کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ شارع علیہ السلام یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں ممانعت وارد نہیں ہوئی اور نہ ہی ممنوع ہونے پر کوئی دلیل ہے۔ مروی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو رونے لگے اور روضہ اقدس پر اپنے رخسار ملنے لگے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دایاں ہاتھ مزار مبارک پر رکھا کرتے تھے۔ خطیب ابن جملہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ثابت ہے کہ جب ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز انور کو بوسہ دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا۔ اب یہ جو تینوں باتیں انہوں نے کہیں، تینوں روایتیں لے کر آئے ہیں۔ ایک حضرت بلال والی، تو حضرت بلال جب قبروں کو بوسہ دے رہے تھے، رونے لگے تھے، چمٹ چمٹ کر رو رہے تھے، تو اس وقت سارے صحابی بھی پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، وہ بھی پاس کھڑے تھے، عمر بھی کھڑے تھے، بڑے بڑے جید صحابی تھے، کسی نے منع نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قبر کو ہاتھ مبارک لگا کر ہاتھ مزار مبارک پر رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ہاتھ رکھ کے تو چھوا کرتے تھے قبر کو، تو یہ چھونے کا بھی طریقہ ثابت ہو گیا۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے تو امام احمد بن حنبل کا قول ہے، باقی کو صحابی سے، تو صحابی میں پیچھے حضرت بلال کا تذکرہ گزر چکا، انہوں نے ہاتھ بھی لگایا، چوما بھی، رخسار تک ملے۔ سوال آ جاتا ہے قبروں پر چونا گچ کرنے اور اس پر عمارت بنانے کا کیا حکم ہے؟ یہ چونا سا لگا دیتے ہیں، چونا کر دیتے ہیں قبروں کے اوپر، یا اس پر جو ہے وہ قبر کے اوپر مزار بنا دیتے ہیں۔ جس طرح مزار بنانا ہے، عمارت بنانے سے مراد کمرہ سا بنا دینا یا مزار بنا دینا، جس کو ہماری زبان میں مزار کہتے ہیں، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جواب یہ ہے قبروں پر چونا گچ کرنا اکثر علماء کے نزدیک مکروہ ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکروہ نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی دلیل وارد نہیں جو اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں قبروں پر گچ کرنا، اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے کی ممانعت ہے، تو علماء جمہور اس امر پر متفق ہیں کہ وہ نہیں تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے۔ وہ امر تحریمی نہیں، حرام نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے۔ سوال آ جاتا ہے بہت سے شہروں میں لوگ قبروں کو گچ کرتے ہیں، کیا یہ محض بیکار ہے؟ جواب، لوگوں نے یہ کام محض بیکار یا صرف زینت کے لیے نہیں کیا بلکہ اس کے کچھ اچھے مقاصد ہیں۔ مثلا لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ قبریں ہیں تو ان کی زیارت کریں اور انہیں بے ادبی سے محفوظ رکھا جائے، اور اموات کے اجسام کے مٹی ہو جانے سے پہلے ان کی قبروں کو کھود نہ ڈالیں کہ ایسا کرنا شریعت مبارکہ میں حرام ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ عزیزوں کی قبروں کے پاس خویش و کارب کو دفن کریں جیسے کہ سنت ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بڑا پتھر رکھا اور فرمایا ہم نے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگایا ہے تاکہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار فوت ہوں انہیں ان کے پاس دفن کریں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس لیے وہ قبروں کے سرانے جو تختیاں وغیرہ ہم لگا لیتے ہیں تو یہ تختیاں جائز ہیں۔ قبروں پر عمارت بنانے کے بارے میں یہ نشانی تھی نا سرکار نے جو پتھر لگایا، تو ہم بھی وہ پتھر کی تختی بنا کر اگر نصب کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اوپر نام وغیرہ لکھوا دیتے ہیں، پتہ لگ جائے کہ یہ اب تو قبرستان میں جائیں تو پتہ نہیں لگتا قبروں کا، تو یہ جائز ہے۔ قبروں پر عمارت بنانے کے بارے میں علماء نے تفصیل بیان کی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مملوکہ زمین یا دوسرے کی اجازت سے اس کی زمین میں تعمیر کرے تو مکروہ ہے لیکن حرام نہیں، خواہ وہ گنبد بنائے یا دوسری عمارت۔ اور اگر وقف قبرستان میں ہو یا راستے میں تو حرام ہے۔ جگہ قبرستان کے لیے وقف کی گئی ہے تو پھر ایسا کرنا حرام ہے، اور حرمت کی وجہ صرف یہ ہے کہ زمین پر قبضہ کر کے دوسروں کو میت کے دفن کرنے کی رکاوٹ ہوگی، اور اگر وہ مزار نہ بناتا تو وہاں اور بھی قبریں بن جاتی، لیکن
کسی سے اجازت لی، کسی کی زمین تھی اس نے اجازت دے دی، یا اپنی زمین میں اس کا بنایا گیا مزار تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو اس کی اپنی ذاتی ہے اور اجازت لی ہوئی ہے تو پھر تو وہ آسان ہوگا، لیکن وقف والی زمین میں نہیں ہے اور قبرستان تنگ ہو جائے گا۔ ہاں اس میں سے اولیاء کرام اور ائمہ مسلمین کی قبریں مستثنیٰ ہیں، ان پر عمارت بنانا جائز ہے اگرچہ وہ راستے میں واقع ہوں، کیونکہ اس میں زیارت قبور کی ترویج ہے جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ نیز ان قبروں سے برکت حاصل کی جائے گی اور ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت سے زندہ افراد اور اصحاب قبور نفع حاصل کریں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس تلاوت پر سلف و خلف اہل اسلام کا عمل رہا ہے، سلف صالحین اور خلف یعنی پچھلے علماء کرام سابقہ پہلے زمانے کے، اور یہ علماء کے نزدیک حجت ہے۔ آگے قبروں کو سجدہ کرنے کے وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہیں اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جواب، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ حدیث کا مطلب بقصد تعظیم قبروں کو سجدہ کرنا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور ان کی تعظیم کے لیے ان کو قبلہ بنا کر اور ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ قطعاً حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، قبر کو سجدہ کرنا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ پس ممانعت ان کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کی طرح قبروں کو سجدہ کرنے اور ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہے، اور ایسا فعل کسی مسلمان سے سرزد نہیں ہوتا۔ مسلمان جانتا ہے کہ سجدہ صرف ایک ہی ذات کو کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے رب تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی ذات کو کیا جا سکتا جو ان کا معبود حقیقی ہے، اور اسلام میں پایا بھی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں، ہاں ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ دفن کے بعد میت کو تلقین کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، بالغ میت کو دفن کے بعد تلقین کرنا بہت سے علماء کرام کے نزدیک مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دلائیے کیونکہ یاد دلانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ شافعیہ اکثر حنبلیوں محققین احناف اور مالکیہ نے تلقین کو مستحب قرار دیا۔ یہی وہ حالت ہے جب بندہ یاد دہانی کا بہت ہی محتاج ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ انہوں نے تلقین کا حکم دیا۔ امام احمد نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ابن تیمیہ جو ہے نا یہ وہابیوں کا ہے، ٹھیک ہے، اہل حدیث اور دیوبند اس کو اپنا بڑا پیشوا مانتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد کے اصحاب میں سے ایک جماعت نے اسے مستحب قرار دیا۔ ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا کہ یہ امر ثابت ہے کہ قبر والے سے سوال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہا گیا کہ تلقین اسے فائدہ دیتی ہے کیونکہ قبر والا آواز کو سنتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر والا رخصت کرنے والے کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم ہماری گفتگو کو جنگ بدر کے مقتولین سے زیادہ سننے والے ہو۔ ٹھیک ہے جی، فتاویٰ ابن تیمیہ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ آگے پھر سوال آ جاتا ہے کیا تلقین کا طریقہ حدیث میں آیا ہے کوئی؟ جواب، ہاں، امام طبرانی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی فوت ہو جائے اور تم ان کی قبر پر مٹی ڈال دو تو چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور میت اور اس کے والدہ کا نام لے کر کہے اے فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے، یہ فلاں بن فلانا، بے شک اس کی ماں کا نام لے کر، بے شک قبر والا سب بات سنتا ہے، پھر کہے اے فلاں ابن فلانا، قبر والا سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر کہے اے فلاں ابن فلانا، قبر والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دو، یعنی کہو کیا کہنا چاہتے ہو لیکن تم محسوس نہیں کرتے، تو تلقین کرنے والا کہے اس بات کو یاد کرو جس پر تم دنیا سے رخصت ہوئے،
یعنی اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مکرم بندے اور رسول ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی ہو۔ منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں چلو اس شخص کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جسے حجت سکھائی جا رہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو؟ فرمایا اس کی نسبت اس کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے کہے اے فلاں بن حوا، حوا کے بیٹے، سارے اماں حوا کے تو بیٹے ہیں نا، اگر ماں کا نام معلوم نہیں ہے تو۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے دروازوں پر ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ جانور مزاروں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا جو ہے جس پر وہ چیز حرام ہو جائے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے درباروں پر ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے علماء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں تفصیل بیان کی ہے۔ وہ اس بات سے وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی انسان ولی کا نام لے کر ذبح کرے یا اس ذبح کرنے والے ولی کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، وہ ذبیحہ مردار ہے، اور ایسا کرنے والا کافر تو نہیں تاہم گناہ گار ضرور ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وہاں وہ نام لے لے، مثال کے طور پہ جناب وہ داتا صاحب جاتا ہے، وہاں جا کے جانور ذبح کرتا ہے، میں داتا صاحب کے دربار میں جا رہا ہوں جانور ذبح کروں گا، تو داتا صاحب کے مزار پر جانے کے بعد وہ جانور ذبح کرتے وقت چھری جب چلاتا ہے تو داتا داتا کہہ کر کہتا ہے داتا صاحب کہہ کر چھری چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور نیت اس کی کیا ہے جی؟ داتا صاحب میرے اس کام سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، تو ایسی نیت اور ایسا الفاظ استعمال کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا اور وہ ذبیحہ مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں اگر ذبیحہ کے ذریعے ولی کی تعظیم اور عبادت کا ارادہ کرے یا بقصد عبادت سجدہ کرے تو وہ کافر ہے، یعنی کہ یہ عبادت سمجھ کر کے اس ولی کی عبادت کر رہا ہے، تو عبادت سمجھ کر جانور ذبح کیا تو پھر کافر ہو جائے گا۔ یعنی اس کی تعظیم کے لیے، تعظیم یعنی اس کے احترام میں، ولی کے احترام میں جناب جانور ذبح کرے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ارادہ ہو کہ ذبح تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جب وہ ذبح کرے تو چھری چلائے تو میرا نام نہ لے، تیرا نام نہ لے، کسی داتے کا نام نہ لے، کسی خواجے کا نام نہ لے، بلکہ وہ کیا نام لے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے، یعنی ذبح تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور گوشت فقراء اور مسکینوں کو دے کر اس صدقہ کا ثواب اس ولی کی روح کو پہنچایا جائے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ائمہ کے نزدیک بالاتفاق مستحب ہے۔ یعنی قبر کے پاس جائے، مزار کے پاس جانور ذبح کرے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کا گوشت جو ہے غربا مساکین میں تقسیم کرے، اور نیت یہ کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس صاحب قبر کو قبر والے کو پہنچا دے، اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، جس طرح ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ یہ میت کی طرف سے صدقہ اور اس پر احسان ہے جس پر شارع علیہ السلام نے ہمیں ترغیب اور تحریک دی ہے۔ آگے کہتے ہیں نظر و نیاز کا حکم۔ سوال آ جاتا ہے کہ اولیاء کرام کے حضور نذرانوں کے پیش کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں فائدہ حاصل فرماتے ہیں کہ اولیاء اور علماء کرام کی درگاہوں پر نذرانے پیش کرنا جائز ہے، بشرطے کہ نظر ماننے والے کا یہ ارادہ ہو کہ یہ رقم اصحاب مزارات کی اولاد یا قیام کرنے والے فقراء پر صرف کی جائے یا ان بزرگوں کی قبروں کی تعمیر اور مرمت پر خرچ کی جائے، کیونکہ تعمیر مزارات میں زیارت مشروعہ کا احیاء ہے، یعنی شرعی زیارتوں کا جو ہے وہ اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کے لیے ہیں۔
اسی طرح اگر نظر ماننے والے نے مطلق نظر مانی اور مذکورہ صورتوں میں سے کسی کا ارادہ نہیں کیا تو یہ رقم مذکورہ مصارف میں صرف کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی شخص نے نظر کے ذریعے قبر کی تعظیم اور صاحب قبر کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی نیت کی، یا خود صاحب قبر کے لیے نظر شرعی کا ارادہ کر لے تو یہ نظر منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حرام ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی مسلمان نظر ماننے والا یہ نیت نہیں کرتا اور نہ ہی یہ نیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو کرتا نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ نظر و نیاز کا مقصد، اصحاب مزارات کے لیے نذرانوں اور ذبیحوں سے مسلمانوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جواب، ذبح اور نظر سے مسلمانوں کا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ولی کے لیے جانور ذبح کرے یا ان کے لیے کسی چیز کی نظر مانے تو اس کا ارادہ فقط یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ دے اور صدقہ کا ثواب انہیں پہنچائے۔ بس یہ نظروں کا اصحاب قبور کے لیے ہدیہ ہے جس کا شرعاً حکم دیا گیا ہے۔ اہل سنت و جماعت اور علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ زندوں کا صدقہ اصحاب قبور کے لیے فائدہ مند ہے اور انہیں پہنچتا ہے۔ پھر سوال آتا ہے کہ اصال ثواب، اس پر کیا دلیل ہے کہ صدقوں کا اصال ثواب اہل قبور کو پہنچتا ہے؟ جواب، یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں ملاحظہ ہوں۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرا باپ وصیت کیے بغیر فوت ہو گیا ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اسے فائدہ دے گا؟ فرمایا ہاں فائدہ دے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہتی تو صدقہ دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ دے گا؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ زیادہ فائدہ دے گا؟ تو فرمایا پانی۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہاں تک کافی ہے، اگلا سبق جو ہے ہم قسم والا اس کے بعد پڑھیں گے۔